ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، جتنی اذیتیں پہنچانی تھی یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس میں یہود و نصارہ نے حد پار کر دی. عملی، زبانی، ہر اعتبار سے رسول اللہ کو ٹھیس پہنچایا. گزشتہ تفسیر میں ہمارے سامنے ایک بات یہ آئی کہ لفظ ایسا استعمال کرتے تھے، بظاہر لگتا تھا کہ یہ صحیح لفظ ہے، لیکن اس لفظ میں بھی رسول اللہ کا مذاق اڑانا مقصد تھا. راعینا کا جو لفظ ہے، بظاہر حضرات صحابہ کو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ اس لفظ کا معنی تو ہماری رعایت کیجیے ہے، لیکن یہود اسے اور مقصد سے کہتے تھے. ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دینا تھا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو احمق بتانا تھا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں اپنی یعنی یہود کی بکریاں چرانے والا بتانا تھا. تو اس طرح جس حد تک کوشش کر سکتے تھے انہوں نے رسول اللہ کو ٹھیس پہنچانے کی ساری کی. اب جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک اور سازش ان کی واضح ہوتی ہے. انہوں نے صحابہ کو، یہود نے سکھایا کہ رسول اللہ سے سوالات کرو، بار بار بھیجتے تھے سوال کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کثرت سوال سے منع کیا ہے. بار بار سوال کرتے رہنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی لیے ایک بات ذہن میں آئی کہ ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کرو. اتنا بول کر رسول اللہ خاموش ہو گئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. صحابی پھر پوچھنے لگے رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ صحابی نے پھر پوچھا، کہا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ رسول اللہ خاموش ہو گئے تو صحابی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس طرح کے سوال مت کرو، جب میں خاموش ہوں ایک بات بتا کے تو اس پر خاموش ہو جاؤ. اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اگر اس وقت میں میری ہاں ہو جاتی کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو ایمان والوں پر، صاحب استطاعت لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا. لیکن یہودیوں کی چال تھی، انہوں نے صحابہ کو کہا کہ آپ سوال کرو، بار بار پوچھو. بعض موقعوں پر اللہ کے رسول سے سوال کر لیا، صحابہ کو بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے.
ایک ساتھ جیسے ہمیں تورات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور تورات لے کر آ گئے، ایک ساتھ ساری کتاب دے دیں، تھوڑا تھوڑا کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال کروایا، اور یہ صرف سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ باقی جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، جن پر کتابیں اتری ہیں، ان کو بھی ایسی اتری ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ان پر کتاب اتاری گئی، لیکن کسی پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اور یہ حسد تھا ان کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت اتار کے صاف بتا دیا، صحابہ کو یہ بات سمجھا دی کہ تمہیں سوال زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا عمل بتایا، بنی اسرائیل کا جو عمل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے پڑھا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ گائے ذبح کریں، لیکن انہوں نے سوال کیا گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو۔ اس طرح ان کے سوال کرنے کا جو مزاج تھا ان کے آبا و اجداد کا، وہی چیز انہوں نے صحابہ کے اندر بھی ڈال دی۔ صحابہ سے بار بار اس بات پر وہ صحابہ کو آمادہ کر رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں سمجھا تھا، اس لیے حضرات مفسرین نے یہ بتایا کہ اس آیت کے مخاطب تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک یہود ہیں، ایک اہل مکہ ہیں، ایک ایمان والے ہیں، صحابہ ہیں، جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سوال نہ کرو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سرکشی کے ارادے سے جو کثرت سے سوال کرے گا اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے، وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ فل گہرائی میں جتنی سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن مزید سمجھنے کے لیے سوال پہ سوال کر کے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سوال کرتے کرتے انسان بے ایمان ہو جائے گا، اس لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ اللہ نے صاف اس آیت میں بتایا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھیجا درخواستیں کرو، سوال کرتے چلے جاؤ، جیسا کہ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی باتیں اور درخواستیں اور سوال کی گئی تھی، ان سے کی جا چکی ہیں، وہی چیزیں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ آگے جو بات ہے میں چاہتا ہوں توجہ کرے اس بات پر، اللہ نے ایک بڑی بات سمجھا دی، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے، ہماری نسلوں کو بھی سمجھا دے۔ اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کو ہم بھی سمجھیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار کرے گا، کفر کی باتیں کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ کہتے ہیں بلا شک و شبہ وہ شخص جو ہے راستے سے، صحیح راستے سے دور چلا گیا، ہٹ گیا ہے۔ یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا، جس پر صاف کہا اللہ نے کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی گمراہی پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات بتائی تھی، بادروا بالاعمال، اپنے آپ کو عمل سے لگا دیا کرو، اپنے آپ کو عمل کا پابند کر لیا کرو، جلدی کرو عمل کرنے میں۔ صحابہ متوجہ ہوئے، اور صحابہ کے عمل ہمیں پتہ ہے، جنگ کے میدان میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، روزے نہیں چھوڑے، ساری رات عبادت کرنے والے یہ صحابہ، اور نماز ایسے پڑھتے تھے کہ اللہ نے ان کی نماز کی تعریف کی، اخلاق ایسے دکھایا کہ اللہ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی، پوری طرح سے سنورے ہوئے صحابہ کی جماعت ہے۔ لیکن رسول اللہ کہتے ہیں عمل کرو، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں فتنے بہت آنے والے ہیں، امت میں فتنوں کا بڑا زور آنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی آتی ہے، اندھیرا جیسے سب کو چھپا لیتا ہے، ایسے فتنے امت میں آنے والے ہیں۔ آگے جو بات بتائی رسول اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، صبح میں ایمان والا شام ہوتے کافر ہو جائے گا، وہ ہے ایمان والا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں یمسی مؤمنا یصبح کافرا، رات میں ایمان والا تھا، صبح ہوتے ہوتے بے ایمان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے
صحابہ کو بڑا سوال ہوا ہوگا، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جو ایمان کے خاطر جان دے رہے تھے۔ گردنیں کٹانا آسان تھا لیکن ایمان چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کو تعجب ہوا ہوگا نا کہ کیسے ہوگا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والا اللہ کو چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والا رسول اللہ کو چھوڑ دے؟ ایک صحابی ایک یہودی کے یہاں مزدوری کرتے تھے، کام کو جاتے تھے۔ جب مزدوری لینے کا دن آیا، پیسے لینے کا وقت آیا، کیونکہ ہر انسان اپنے ذہن میں جس دن اس کے پیسے آنے کا دن ہوتا ہے، مزدوری آنے کا، تو بہت ساری چیزیں سوچ لیتا ہے کہ مجھے بچوں کو یہ کرنا ہے، میرے گھر کی یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ تو صحابی گئے اور جا کر کھڑے ہوئے اس کے پاس اور کہا کہ میری مزدوری مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ یہودی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیری ایک بات مجھے پسند نہیں آتی۔ مسلمان نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا تجھے محمد کا انکار کرنا پڑے گا۔ صحابی سے یہ باتیں ہو رہی تھی، ورنہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، اگر تو اپنے نبی کے لائے ہوئے کلمے کا انکار نہیں کرے گا تو تجھے ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ صحابی خاموش واپس آ گئے، اس سے پیسوں کا سوال ہی نہیں کیا جو نبی سے نفرت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد سوال کرنا پسند ہی نہیں کیا، واپس آ گئے۔ دوسرے صحابی مل کے کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے کر بھی دیتے، کیا حرج ہے، پیسے مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے نبی کا انکار کر ہی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دوں اپنے نبی کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائیوں، اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھا دے آج جن وجوہات سے، کیونکہ اس وقت میں شاید یہ چیز تعجب والی ہوگی، آج ہمیں تعجب کیا فکر بھی نہیں ہو رہی ہے اس بات پہ۔ آپ کو برا لگے، اللہ کے لیے معاف کرنا۔ بچے کو دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو انسان پریشان ہو رہا ہے، ہاں میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، اس کے پیر میں درد آ گیا، لیکن یہ بچہ اگر ایمان سے دور ہو گیا نا تو یہ جہنم میں جلے گا، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ بچی آج اگر جس کی ہمیں بہت راحت کی فکر ہے، لیکن اگر یہ بے ایمان ہو گئی نا، یہ اللہ کے پاس جا کے جہنم میں جلے گی، اس بارے میں ہماری فکریں ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ روزانہ ہمیں اپنے علاقوں میں بچیاں مرتد ہوتے ہوئے مل جاتی ہیں، روزانہ ملتی ہیں۔ یہ کوئی مہینے سال کی قصہ نہیں ہے۔ پہلے کبھی کبھار ایسا قصہ ہوتا ہے تو ساری بستی میں ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ یہ بچی صبح میں گھر سے نکلی تھی، رات میں نہیں آئی، کہاں گئی؟ دوسرے دن فوٹو آ رہی ہے، کسی غیر سے نکاح کر چکی ہے، کسی غیر سے اس نے اپنی شادی منا لی۔ کسی نہ کسی درجے ہم بھی قصوروار ہیں، ہماری غلطی ہے، اس میں بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ رمضان میں بیٹھا ہوا مجمع، جس وقت ہم نے رمضان میں یہ رپورٹ پیش کی تھی ایک علاقے کی، جہاں سے بتایا گیا کہ ہر مہینے میں 15 بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، ہر مہینے 2 دن کا ایک۔ ہم اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک علاقے کی بات ہے، ایک بستی کی بات ہے، تو پورے ملک کا کیا حال ہوتا ہوگا، ہمارے اپنے شہر کا کیا حال ہوتا ہوگا، کتنی بچی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے صاف بتایا تھا کہ اس کے رجل مؤمنا، صبح میں ایمان والے، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ان کے پاس نہیں رہے گا۔ ذری دیر کے لیے بھی صحابہ نے ایمان کو اپنے سے جدا ہونا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے کہا نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے بدلے جو کفر لے لے گا نا، ایمان چھوڑ کے جو کفر کو اختیار کرے گا، اللہ کہتے فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور گمراہی کا راستہ تو صحابہ نے کبھی چنا ہی نہیں، جب سے ایمان میں آئے موت تک اسی حال پہ باقی رہے، اسی ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آج کتنے سارے ہیں جن کے پیدا ہونے پر ان کے کان میں آزاد بھی دی جا رہی ہے، ان کے کان میں اقامت بھی دی جا رہی ہے، اور بہترین سا نام رکھا جاتا ہے، اور ہر نام سے پہلے ہی پیدا ہونے سے پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے پہلے محمد رکھیں گے، ہماری بچی پیدا ہوگی تو ہم پہلے فاطمہ رکھیں گے، اسے رکھ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہترین نام بھی رکھا جاتا ہے۔ اور جب کبھی صحابی کا نام بولے نا تو لوگ اس کی تاریخ پوچھتے ہیں، حضرت ان کی تاریخ بتاؤ، یہ کیسے زبردست صحابی ہے، لیکن بڑا ہو کر وہی بچہ اپنا نام بدلے، وہی بچے اپنے نام بدلے اور کہے مجھے ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔
اس لیے ایسے موقعوں پر کچھ ماں باپ سے جب ملاقات ہوئی تو بڑے افسوسناک جوابات ملے. جب ان سے ملاقات ہوئی نا تو ایک ماں باپ نے یہ کہا کہ ہماری بچی ہمیں کما کے دیتی ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے، اس لیے ہم اسے روک نہیں پائے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، وہ اس کی مرضی ہے. ماں باپ کا یہ جواب تھا. بعض ماں باپ نے کہا کہ ہم آزاد ذہن کے ہیں، ہمارے اس میں اتنی تنگی نہیں ہے، ہم تو ذہن ہمارا فری ہے، ہم اس میں کوئی قانون اس میں لانا نہیں چاہتے، ہم تو آزاد ہیں، جہاں پسند کرے ہماری بچی، اس کی اپنی زندگی ہے، کرنے دو. اور بعض ماں باپ نے کہا ہماری غریبی ہے، ہم اپنی غریب بچیوں کو کیا کریں، اپنے گھروں میں بٹھا کے. نوجوان بھائیوں کا مجمع ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ایک تو اس میں ہمارا جہیز کا مسئلہ بھی ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے جو مول تول کر رہے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی غریب بچیاں اپنی زندگی میں شادی کی امیدیں توڑ دیتی ہیں. کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے جو بغیر جہیز کے ہم سے نکاح کر لے؟ ہر کوئی مانگ کے ساتھ ہی آتا ہے اور طے کیا جا رہا ہے. بچے کی قیمت لگا رہے ہیں ماں باپ، بچے کی قیمت لگا رہے ہیں. ہمارا بچہ اتنا کما رہا ہے، آپ کتنا دو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس دینے کو؟ ہمارے لیے نہیں چاہیے، آپ کی بچی کے لیے دے دینا. عجیب عجیب طریقے ہیں مانگنے کے، اللہ حفاظت فرمائے. بعض لوگ تو یہ کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جو بھی دینا ہے چھپا کے دینا. اللہ کی نظروں سے چھپا سکتے ہیں. عزت کا خیال بھی ہے اور بھیک مانگنا ضروری بھی ہے. کا چھپا کے دے دینا. تھوڑے دن کے بعد پھر اس گھر میں مسئلے. گھر گئی تھی اور خالی ہاتھ آ گئی. گھر گئی تھی، تیرے ماں باپ کو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ کچھ پکا کے بھیج دے. میرے بھائیوں، بعض وقتوں میں ہم جس شادیوں میں جا کے کھانا کھا کے بیٹھ کے اس میں جو کمنٹس لگاتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، اور تھوڑا خرچہ کرتے تو وہ ایک باپ کی زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے. وہ پوری زندگی بھر کی کمائی ہے جس پر ہم آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہوئے نقطے لگا رہے کہ اسے اور اچھا کرنا چاہیے تھا، بہترین اور اچھا کرتا تو اچھا تھا. نہیں، یہ کسی باپ کی زندگی بھر کا سرمایہ. اسی لیے بھی آج اس وقت کی جو رپورٹ ہے، ہماری شادی شدہ بچیاں، لڑکیاں گھروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی شادی ہو گئی تھی، گھریلو نظام میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کوئی سکون نہیں ہے، یہاں کوئی سکون نہیں ہے، یہاں ہمیشہ مانگا جاتا ہے. جب تک آپ، اس لیے ایک شاعر جو اپنی بیٹی کے نکاح میں انہوں نے ہر چیز دے دی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ سوئی اور دھاگا بھی دے دیا. نکاح میں رخصتی میں اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا کہ بیٹی جا رہی ہو، دوبارہ واپس میرے گھر مت آنا. کہا ابا میں شادی ہو کے جا رہی ہوں، مجھے دفن تو نہیں کر رہے آپ، میں واپس کہاں آؤں گی، آپ ہی کے تو گھر آنا ہے. کہا نہیں بیٹی، تمہاری شادی کے لیے میں نے گھر بیچ دیا، اب ہمارا کوئی گھر نہیں رہا. تھوڑے دن کے بعد اس بچی کو سسرال والوں نے مار دیا. یہ کہہ کر کے جہیز کم پڑ گیا ہے. جب ان کے کانوں میں خبر پہنچی نا تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، سب کچھ دینا مجھے یاد رہا، بس ایک چیز بھول گیا، کاش میں تیرے جہیز میں کفن بھی دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ ایک چیز باقی رہ گئی تھی دینا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم شادی کو جتنا مشکل بنا رہے نا، زنا اتنا عام ہو رہا ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے، جب تک شادی سستی تھی، نکاح آسان تھا، زنا بہت مہنگا تھا، بہت مہنگا پڑتا تھا. زنا کرنے والے کو ڈر ہوتا تھا، میں کر کیا رہا ہوں. لیکن آج فیشن بن گیا ہے. لڑکی، ایک جوان بچی کسی لڑکے کے ساتھ گھر آ رہی ہے اور باپ اس بات سے تسلی کر رہے کہ یہ فرینڈ ہے، یہ دوست ہے، یہ اس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، بس یہی ہے. یہ بھی تو زنا ہے. یہ غیر محرم کسی اور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھومے، کون سا غیرت مند باپ ہوگا جو اسے برداشت کرے گا؟ لیکن آج باپ کو وہ فیشن لگتا ہے. اور اللہ کہہ رہے نا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اسے کفر کے بدلے میں خریدنے کی کوشش مت کر، اسے بیچنے کی کوشش مت کرنا. بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، جسے صحابہ نے
اپنی جان دے کے بچائی تھی. ہمیں تھوڑی سی جذبات کی قربانی دینی ہے لیکن ہم توجہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آسان طریقے سے ہندوستان کے علماء نے بیٹھ کے ایک مشورہ کیا کہ یہ پہچانے کیسے کہ آخر ہماری کتنی بچیاں بے ایمان ہو رہی ہیں. تو ایک لائر مسلمان انہوں نے تجویز پیش کی کہ بہت آسان ہے، ہم کورٹوں سے جہاں سے رجسٹر میرج ہوتا ہے وہاں سے رابطہ کریں، کیونکہ جو بھی جا کے وہاں درخواست ڈالتا ہے ان کی فوٹو 1 مہینے کے لیے لٹکائی جاتی ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 1 مہینے کے بعد نکاح کرنا ہے. اس 1 مہینے کے درمیان میں ماں باپ آ کے کچھ ایکشن لے تو لے سکتے ہیں، لیکن ایسے شادیاں ہوتے ہوتے اس وقت میں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ پکڑ لے گا، اس بات کا بڑا ڈر ہے. اس وقت میں ہمارے ملک کی 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی ہیں. 8 لاکھ. جواب دینے کے لیے ہمیں سب کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی درجے ہم سب قصوروار ہیں، کسی نہ کسی درجے. کچھ ایسی بچیوں کی زندگیاں سامنے آئی، شادی شدہ زندگی، لیکن صحیح نہیں گزری تو انہوں نے خلا لیا اور غیر سے شادی کی. اسلام سے اچھا نظام کفر میں نظر آیا، ایمان سے اچھا نظام ان کو کافروں میں سمجھ میں آیا. اتنا سستا ایمان نہیں ہے کہ ایسے بیچ دیا جائے. جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، بس تھوڑے سے پیسے ہیں جس کے خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ سکیں. اور آج وہی ہو رہا ہے، کچھ قیمت کچھ پیسے جس کے خاطر جو ہے ایمان بیچا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی بات سچی ہو رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ جو پیسوں کی قیمت، جو دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے نا، اس کے سامنے ایمان کی محبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ایک طرف دیکھو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، مکے کے سب سے بڑے مالدار انسان، اور مکہ چھوڑ رہے ہیں. لوگوں نے راستہ روک لیا. ابو جہل نے آفر کیا، وہ انویسٹر تھے وہاں کے مکے کے، کہا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے. ابو جہل کہہ رہا ہے، ان کے مال سے نفع تھا مکے کو، وہ کہہ رہا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رہو، اپنے خدا کو مانو، اپنی عبادت کرو، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، تم رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا جس چہرے کو دیکھ کے سکون ملتا تھا وہ چہرہ اب مکے میں نہیں ہے تو مدینے میں جانا پڑے گا. اب تو مدینے میں جا کے سکون ملے گا. صاحب کہہ دیا کہ یہ مال کی وجہ سے سکون نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ سارا مال مکے میں کمایا ہے. تو حضرت صہیب رومی نے فرمایا سارا تمہارے حوالے ہے، میں 1 پیسہ نہیں لے کے جاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی چلے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ سارا مال چھوڑ دو گے؟ سارا مال کیا، جس اونٹ پہ میں سواری کر رہا ہوں مدینے میں جانے کے لیے، اس پر رکھا ہوا کجاوا جس پر بیٹھ کر انسان آسانی سے سفر کرتا ہے، اسے بھی نکال کے حضرت صہیب رومی نے دے دیا کہ یہ بھی تمہارا ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب مال تھوڑا ہی لگایا ہے لیکن تم نے جنت خرید لی ہے، تیرا سودا بہت بڑا ہے، کہاں سودا کیا تم. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں پہ ظالم بن جائیں، لیکن ان کو سمجھائے تو صحیح کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا. کل کے دن ہمارے بچے اگر اسلام کے خلاف نعرے لگائے کتنا بڑا ظلم ہوگا. ہمارے اپنے بچے کہے کہ اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہی تو آزادی کے نام پہ ہمارے ملک میں یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں اسی لیے تو ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے. جن کے گھروں میں دین ہے وہ خلاف کر رہے ہیں، ہاں نہیں یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے، اور جن میں دین نہیں ہے وہ سوچ رہے ہیں اچھا ہی تو ہے، ہماری بچیوں کے لیے آواز لگایا جا رہا ہے اچھا ہی تو ہے. یہ ایمان کے سودے ہیں. آگے کی آیت آپ سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اللہ کہتے ہیں ان یہودیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے اپنا ایمان چھوڑ کے دوبارہ کافر بن جاؤ. یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے. اس لیے جب ایسی خبر ہمارے پاس آتی بھی ہے نا جس میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہمیں اتنی بچیوں کو مرتد بنانا ہے، گھر واپسی کرانی ہے، اتنی لڑکیوں کو ہم اس مرتبہ بے ایمان بنائیں گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے،
تب بھی ایک انسان دیکھ کے اسے آگے شیئر کر کے افسوس بس اتنا ہی ہے اور خاموش ہو رہا ہے. ہمارا ایمان ہے یہ، ہمارا ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں، کتنی کوششیں ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے. جب سارا کفر اور یہودیوں کی طرف سے لے رہے یہ ساری چیزیں کہ ایمان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کبھی دینی مسائل پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ کی زندگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی زندگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کبھی صحابہ کی زندگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کبھی جا کے اسلام پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں، اور ایمان والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کے یہ بات پتہ نہیں کیسے سمجھائیں میرے بھائیوں. یہ ساری چیز اللہ نے پہلے ہی سمجھا دی. وہ چاہتے ہی رہے کہ ایمان والے، اسی لیے دو صحابہ جب جنگ احد سے واپس آئی، صحابہ کی جماعت جب واپس آئی، اس وقت میں دو صحابہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے، تو یہودیوں نے راستہ روک لیا اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف بات کی اور کہا کہ تمہارے نبی تو کہتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن جنگ میں تمہارے 70 آدمی مارے گئے. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ آسان سی بات ہے، ایمان چھوڑو اور ہمارے مذہب پر آ جاؤ. انہوں نے صاف صحابہ کو آفر دی. تب حضرت عمار کا جواب تھا، انہوں نے کہا میں اپنی موت تک رسول اللہ کے پیچھے چلوں گا، اس بات پر میں نے عہد کر لیا ہے، اور میں مسلمان ہوں، میں اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں. میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں مروں گا اسی اسلام میں رسول اللہ کو چھوڑنے والا نہیں. اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبۃ قبلہ والقرآن اماما والمؤمنین اخوانا. حضرت حذیفہ نے یہ جملہ کہا، ارے ہم نے اپنا قبلہ بھی طے کر لیا ہے، اپنا نبی بھی طے کر لیا ہے، اپنا دین بھی طے کر لیا ہے، اپنا اللہ بھی طے کر لیا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جماعت بھی ہم نے طے کر لی ہے، اور یہ ساری چیز پر ہم راضی ہیں، اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. تب انہوں نے کہا تم بے دین ہو گئے. اللہ نے آیت اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بٹھایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں کامیاب ہو گئے، تم دونوں کامیاب ہو گئے. اور اللہ نے آیت اتار کے کہا بہت سارے یہودی ایسے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ایمان والے اپنا ایمان چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے. آگے فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا حسدم من عند انفسہم، یہ صرف ان کے حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں میں حسد جوش مار رہا ہے ہمیں بے ایمان بنانے کے لیے. اس لیے جب ان کو پتہ چلا نا ایمان والوں کا ایمان گناہ کے وقت میں ان کے پاس نہیں ہوتا، تو انہوں نے گناہ کو عام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی، اللہ کے رسول نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. جب یہ ساری باتیں بتائی گئی اس وقت میں یہودیوں نے انہی چیزوں کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، شراب کو عام کر دیا، چوری کو عام کر دی. جب ان کو پتا چلا سود کا ایک لقمہ ان کو اللہ سے دور کر دے گا، ہر گھر میں سود کو داخل کر دیا، ہر جیب میں سود کو داخل کر دیا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، تو انہوں نے اس چیز کو عام کر دیا، ہر گھر میں داخل کر دیا. اسے جتنی چیزیں معلوم کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ایمان چھوڑ کے دوبارہ کفر میں آ جائے، اور وہ ان کا حسد ہے. کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کو حق کا پتہ چل گیا تھا، اللہ کے رسول حق ہیں، ان کا لایا ہوا دین حق ہے، اس بات کا علم ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کو جواب دیں؟ صحابہ کی جماعت مختصر تھی، حالات بہت نازک تھے. اللہ نے فرمایا فاعفو، ان کو معاف کرو، واسفحوا، اور درگزر بھی کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ کے حکم کے آنے تک تمہیں ان سے درگزر کرنا ہوگا، ان سے معاف کرنا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ حکم بدلے گا، فیصلے بدلے گا، حالات بدلیں گے، غلبہ آئے گا، ایمان والوں کو کامیابی ملے گی.
ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی، ہر جگہ سے کلمے کی گونج اٹھے گی، نعرہ تکبیر کی صدائیں لگائی جائے گی، ہر جگہ اللہ کا نام بلند ہوگا، وقت آئے گا، لیکن ایمان والوں کو حالات بدلنے ہوں گے، اعمال بدلنے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے آگے اعمال کا ذکر کیا، یہاں کا صبر، پہلے صبر کی ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عمل پر ڈالا کہ تم نہتے نہیں ہو، تمہارے پاس اعمال ہیں، تم خالی نہیں ہو، تمہارے پاس اعمال ہیں۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مالی عبادت بھی کرنے کی ضرورت ہے اور جاری عبادت بھی کرنے کی ضرورت ہے، نماز پر توجہ دلائیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں وضاحت سے آپ کے سامنے اس پر بات رکھتا۔ میرے بھائیوں، کچھ بس درد سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو اللہ کے لیے معاف کرنا۔ برسوں کے نمازی جن کے پیچھے یا ان کے پاس کھڑے ہو کے لگتا ہے کہ اللہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا۔ اور ہم جس نماز کو پڑھ رہے نا، ہم نے کب سیکھا؟ اس کے بعد سے آج تک کسی کے سامنے ہم نے اپنی نماز دکھائی نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اسی نماز پہ ہماری امیدیں لگی ہوئی ہے۔ کوئی سجدے میں جا کے اپنے قدم پیچھے سے اٹھا رہے، کوئی سجدے کو ایسے جا رہا ہے کہ وہ سجدہ ہی نہیں ہے، کسی کی رکوع کی حالت بگڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جن کو رکوع میں جا کے پڑھنا کیا یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نماز سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھی دکھائی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے نماز سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جو مجلس بیٹھ رہی ہے، 10-15 ساتھی، ان سے اکیلے میں بھی یہ بات پوچھ لینا، میں نے ان کے درمیان میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ثنا پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھتے ہوئے ثنا کا لفظ بھی شامل کر لیتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم، اور یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ نام رکھا گیا اس دعا کا، یہ اردو لفظ ہے، اور لوگ رکعت بنتے ہی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ میرے بھائیوں، نماز میں اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے نا، یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس تکبیر کو تک سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ذرا توجہ کریں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہی آ کے سیکھیں، کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کے ایک مرتبہ اپنی نماز ضرور دکھا لیں۔ قرآن کی جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، انعمت علیہم میں انعمتا کی جگہ انعمتو بھی اگر کسی نے پڑھ دیا نا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور بہت بڑا معنی بدل جائے گا، اس پر بہت بڑا گناہ آئے گا۔ لیکن جیسے یاد کی نا ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن کی لذت بھائیوں سے پوچھو نا، ایک ایک لفظ کو مزے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم نماز تو سیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ جس کے پاس ہم کھڑ رہے نا وہ ہمارا اللہ ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہمیں بلا لینا تو 10 آدمیوں کو ہم دکھاتے ہیں ہمارے کپڑے کیسے ہونی چاہیے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، کون سی خوشبو استعمال کروں، سامنے والا انسان کس چیز سے خوش ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس برسوں سے آ رہے ہیں لیکن نماز کا پتہ نہیں، کس کے سامنے کھڑ رہے ہیں استظہار ہی نہیں ہے، کس سے بات کرنے کے لیے کھڑ رہے ہیں استظہار ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ، ایسی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور 60 سال نمازی اللہ کے پاس جا کے پوچھے میرے 60 سال کی نمازیں کہاں ہے؟ کہا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہے، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا ہے، کتنا افسوس ہوگا۔ اس لیے نماز سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس بات کا احساس کریں۔ الحمدللہ عشاء کے بعد کی جو مجلس ہے نا ہماری، اس میں نماز کو عملی طور پہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اندرونی چیزیں ہیں کہ پڑھنی کیا کیا ہے، رکوع کی تسبیح کیسا پڑھنا ہے، سجدے کی تسبیح کیا ہے، رکوع اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے، قومہ کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں، اس کے عملی مشق شروع بھی ہے۔ صرف نماز کے لیے تو کم از کم ساتھی عشاء کے بعد تھوڑا سا وقت فارغ کریں، یہ ہماری درخواست ہے، کیونکہ میرے بھائیوں نماز اللہ کہتے ہیں اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ نماز پڑھنے والے انسان کی شکایت کیا ہے، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، کسی کے پاس جا کے کہہ رہے آپ دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا، میری نماز سے کیوں حل نہیں ہوگا؟ نماز سیکھنا پڑے گا، اللہ اعمال پر لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو اگلی جمعہ تفسیر میں آگے بڑھائی جائے گی کہ اللہ اعمال پر کیوں لانا چاہ رہے ہیں، یہ اعمال 2 خاص طور پہ کیوں دیے گئے، انشاءاللہ اگلی جمعہ ہمارے سامنے بات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ایک زمانہ تھا جب گناہوں کا زور پکڑ چکا تھا، گناہوں کی عادت سی پڑ گئی تھی، لیکن اللہ اب کفر بڑے زوروں پر ہے، ارتداد بڑے زوروں پر ہے. روزانہ ہمارے کانوں میں خبر آتی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ بے ایمان ہو رہے ہیں. اللہ تجھے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. کون ہے جو تجھ جیسی محبت کر پائے گا؟ کون ہے جو تجھ جیسی محبت کر پائے گا؟ کون ہے جو تجھ جیسی محبت کر پائے گا؟ اللہ ان بھائیوں سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، ان بہنوں سے بڑی غلطی ہو رہی ہے. اللہ جتنی حفاظت اسلام میں کسی اور مذہب میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کسی نہ کسی درجے ہم بھی اس میں قصوروار ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ روزانہ اور ہر ہفتے جب یہ رپورٹ رسول اللہ تک پہنچائی جا رہی ہو، جس میں بتایا جا رہا ہو کہ رسول اللہ اس ہفتے ایمان میں تو کوئی نہیں آیا لیکن بے ایمان بہت سارے ہو گئے، تو میرے نبی کو کتنا درد ہوتا ہوگا. اللہ یہ بیٹا ہوا مجمع تیرے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرے نبی کے لیے بڑی محبتیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو آج تک ٹھیس ہی پہنچایا ہے. مکے میں کافروں نے مارا، مدینے میں یہودیوں اور منافقوں نے ستایا. اللہ آج قبر میں ہماری وجہ سے راحت نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن وہ بچیاں جن کو تیرے نبی کے نام، بیٹیوں کے نام پر نام رکھے گئے تھے، کھینچ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. تیرے نبی تڑپ جائے گا. اللہ تیرے نبی کو بڑا درد ہوگا. تجھے تیرے نبی سے محبتوں کا واسطہ ہے، امت کی حفاظت فرما لے. اللہ ہم تھک گئے ہیں ان حالات کو سنتے سنتے. اللہ یہ بڑے خسارے والی چیز ہے. اللہ پتہ نہیں آگے کی نسل کا کیا ہوگا، آگے امت کا کیا بنے گا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ جیسے بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اسے قبول فرما لے. اللہ نمازوں کو صحیح معنوں میں سیکھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال سے مزین زندگی نصیب فرما. اللہ آپ بڑی محبتوں سے آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہم گناہوں کی لذت لوٹنے میں لگ گئے ہیں. اللہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ان گناہوں میں اب کوئی لذت بھی نہیں رہی، کوئی مزہ بھی نہیں رہا، لیکن عادت سی بن گئی ہے. معاف فرما دینا اللہ، معاف فرما دینا. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ہمارے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کو تقوی سے مزین فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما. نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ ماں باپ کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ زندگی کے ہر حصے میں دین کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کے فیصلے فرما. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے فیصلے فرما. اللہ بہت سارے امت کے بیمار ہیں، سب کو صحت نصیب فرما. اس مجمع میں اور ان کے رشتہ داروں میں، ان کے ماں باپ میں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما. جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما. جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے فیصلے فرما. ایمان، اعمال، اسلام، اللہ ایمان ہر چیز سمجھانے کی توفیق نصیب فرما. رسول اللہ سے سچی محبت سکھانے کی توفیق نصیب فرما. کہ اللہ جتنے بھی ایمان ہو گئے ہیں دوبارہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. دوبارہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اللہ جتنے بے ایمان دنیا میں چل کر رہے ہیں یہ بھی تیرے نبی کے امتی ہیں. اللہ انہیں بھی ایمان سے مزین فرما، انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے اپنوں میں، رشتہ داروں میں، اللہ اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اور پورے امت مسلمہ میں جتنے بھی دنیا سے چلے گئے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ یہ مجمع سر جوڑ کر صرف آپ کی محبت میں بیٹھا ہے، آپ کی محبت کا بھرپور حصہ نصیب فرما. ان بھائیوں کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما. قرآن کا فہم نصیب فرما دے. اللہ جو سن رہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما وعده صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.